बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बिल्कुल ठीक ठाक है। और ये जो व्लॉग है ये शाम से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो ये कुछ सीन जो है खूबसूरत से ब्यूटीफुल सीन इस व्लॉग में आपको नज़र आएंगे। तो पहले हम वो देख लेते हैं। और ये मुझे कुछ अच्छे लग रहे थे बहुत ज़्यादा सीन, यानी कि बस क्या कहना चाहिए, एक अमेजिंग सीन, यानी कि अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे, सुभान अल्लाह। तो बहुत अच्छे सीन थे शाम के मगरिब से पहले के। तो मैं इनको काफ़ी देर तक मैं इनको जो है वीडियो में इसको शूट करती रही। तो मैं दिल नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ नीचे। तो काफ़ी थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ये मंजर जो है सीन चेंज हो रहा था। और ये यहाँ पे सूरज जो है वो गुरूब होने वाला है, थोड़ी देर पहले के मनाजिर हैं। और आहिस्ता आहिस्ता सूरज जो है वो नीचे जा रहा है और उसकी रोशनी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिखेर रही है। तो बस ये अल्लाह की कुदरत है कि जिसने सारी दुनिया बनाई है तो वो हर चीज़ पे कादिर है। जैसे चाहे जब चाहे जो भी चाहे वो कर सकते हैं, और ये अल्लाह ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकती ताकत ये कि हमारे लिए नई नई चीज़ें रोज़ाना में नज़र आती हैं। नए नए फूल पौधे, दरख्त, नए तरह के फल, परिंदे, जानवर। तो ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हैं जो हमें नज़र आते हैं। और बेशक वो कहते हैं ना कि अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, यानी अल्लाह जो है ज़मीन और आसमानों का नूर है। तो उसका नूर जो है हमें हर चीज़ में नज़र आता है, उसका जलवा नज़र आता है हर चीज़ में। अल्लाह मियां ने खूबसूरत सी पेंटिंग तो बस की है। ये सीन देख के मुझे बिल्कुल ऐसे लगा था वाकई ये अल्लाह ताला के अलावा ये कोई नहीं कर सकता ऐसे काम। चाहे जितनी भी हम तरक्की कर लें, कुछ भी कर लें, हम कहते हैं ना कि एक मक्खी भी नहीं बना सकता इंसान। तो ये सब अल्लाह ताला की बस कुदरत है। अब देखिए सूरज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है, लेकिन अभी भी वो नज़र आ रहा है। तो ये बंदा काफ़ी ब्यूटीफुल था और ये मुझे काफ़ी कहना चाहिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक तरीक़े से यादगार मंज़र था जो मैंने कहा कि अपने उसमें कैप्चर करूं। और ऐसे खूबसूरत सीन जो है, नेचुरल सीन, हमें फ़िल्मों में तो नज़र आते हैं, लेकिन लाज़मी बात है वो भी हमें यहीं से लेके बनाए जाते हैं। तो ये मैंने कहा कि ये मुझे बिल्कुल एक ऐसा लगा जैसे मैं खूबसूरत सी पिक्चर देख रही हूँ जो उसमें सीन बदल रहा है थोड़ी थोड़ी देर बाद। लेकिन ये रियल थे। अब आ जाते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। तो यहाँ बस मैंने मॉर्निंग में मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, इसलिए कि आजकल विंटर है तो ज़ाहिर कोशिश करती हूँ कि कपड़ों की जो वॉशिंग वगैरह का काम है वो सुबह में ही कर लूँ, ताकि ये कि फिर ठंड वगैरह का ख़तरा ना हो। तो बस कपड़े भी हमारे धुल गए थे शायद बस, और उसके बाद से फिर दूसरे काम जो है मैंने रूटीन के वो किए। और सर्दियों में कपड़े धोने का काम जो है काफ़ी कठिन लगता है, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि बस कर लेती हूँ, और बच्चे मिला के हम लोग कर लेते हैं। कपड़े सूखने में भी कम से कम ज़ाहिर है 2 दिन तो लगते ही हैं, 1 से 1.5 दिन तो लगता है। छत पे ऊपर कपड़े डालती हूँ तो जल्दी सूख जाते हैं, नीचे डालती हूँ तो आजकल हमारी मशीन का ड्रायर भी कुछ ख़राब है, तो उसकी वजह से कपड़े ड्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर ये विंटर के जो स्पेशल फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर अनार भी है। तो मैंने बस ये अनार के दाने निकालने के लिए निकाले थे, अनार रखे थे निकाल के। ज़ाहिर सी बात, अनार को जब तक छीलो नहीं, इसके दाने नहीं निकालो तो ऐसे नहीं खा सकते उसको। लेकिन ये बहुत फ़ायदे का फ्रूट है, फ्रेश खून बनाता है ये, और जिनको खून की कमी हो तो उनको लाजमी जो है अनार का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये कहते हैं कि सीज़न के जो फल होते हैं उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, उससे इंसान बहुत सी बीमारियों से बचा रहता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो सीज़न में फ्रूट्स आएँ तो उनको थोड़ा बहुत जो है, वैसे तो आजकल फ्रूट बहुत महंगे हैं, लाज़मी बात है ख़रीदना भी हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन तब भी कोशिश करके थोड़ा बहुत जो फ्रूट्स है सीज़न के वो ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। बजाय कि हम बीमार पड़ें और फिर हम डॉक्टरों के पास जाके फीसें अदा करें और महंगी महंगी दवाएँ ख़रीदें, तो उससे बेहतर ये कि आप भी फ्रूट्स वगैरह खा के अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, बच्चों की भी अपनी भी, पर ये कि डॉक्टरों से दूर रहें। कहते हैं ना कि एन एपल अ डे कीप डॉक्टर अवे। तो ये वही बात है कि जैसे फ्रूट्स वगैरह खाएँ सीज़न के और बीमारियों से महफूज रहें।
اب آج کل انار سے ابھی اچھے رہے، میٹھے انار ہوتے ہیں، جو چاہے ان کا رنگ ریڈ نہ بھی اتنا، لیکن تب بھی ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. اور کوشش کریے انار ہمیشہ میٹھا ہی لینا چاہیے. کھٹا انار جو ہوتا ہے تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی اس سے کھانسی وغیرہ گلے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کے بعد پانی جو بالکل بھی نہیں لینا چاہیے. بس یہ تھوڑی سی احتیاطیں ہوتی ہیں جن کو استعمال کر کے اپنا کے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ورنہ آج کل تو یہ کہ آئے دن بس جس کا بھی سنو تو یہی سننے میں آتا ہے کہ گلا خراب، کھانسی، نزلہ، زکام. تو یہ سب تو خیر چلتا ہی رہتا ہے موسم کے ساتھ ساتھ، لیکن تھوڑا سا احتیاط کر لیں تو اس سے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ سردیوں میں جو ہے بالکل ٹھنڈا پانی نہ استعمال کیا جائے. برف کا پانی تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. برف تو بالکل ختم کر اسٹاپ جب تک کہ سردی چل رہی ہے. سادہ پانی جو استعمال کریں سمپل. اور صبح میں کوشش کریں کہ نیم گرم پانی جو ہے اس کو پئیں. 2 سے 3 گلاس پئیں تو اس سے آپ کا ویٹ بھی ریڈیوس ہوتا ہے اور آپ کی جو امیونٹی جو بوسٹ ہوتی ہے، میٹابولزم آپ کا فاسٹ ہوتا ہے اور آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا معدہ بھی صاف ہو جاتا ہے. اگر معدے میں کوئی ایسیڈیٹی ہے یا کوئی زخم وغیرہ تو وہ بھی یہ نیم گرم پانی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں پینے سے. ٹھنڈا پانی کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے سردیوں میں خاص طور سے. یہ آج کل گلا خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بد احتیاطی خود کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے بیمار ہوتے ہیں. اور بچوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھلائیں، نہ کہ وہ بازار کے اسنیکس اور جو چیزیں وہ کھاتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہیں ان کی صحت کے لیے. اس سے آج کل بہت سے پرابلم ہو رہے ہیں کڈنیز وغیرہ کے بچوں میں، اور شوگر اور اس قسم کے جو کہ پہلے بڑوں میں ہوتے تھے وہ سب مرض جو ہے اب آج کل بچوں میں بھی سننے میں آ رہا ہے. تو بس یہ کچھ باتیں تھیں، میں نے کہا چلو آپ سے شیئر کروں جو میری نالج میں ہے. مجھے اس چیز سے فائدہ ہوتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ دوسروں تک بھی پہنچاؤں تاکہ کہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو. اور آج کل دن کچھ زیادہ ہی چھوٹے ہیں تو کوشش یہ کرتی ہوں کہ جلد سے جلد جو ہے کام نپٹاؤں تاکہ کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ بر وقت ادا ہو اور تھوڑا بہت خیرولے کا بھی ٹائم نکل آئے. لیکن ویسا بہت مشکل ہوتا ہے. اب یہاں پہ جب کام کرنے کے بعد یا پھر جو کپڑے واش کرنے کے بعد گیٹ پہ بھی جو پانی کی چھینٹیں آتے ہیں تو میں ان کو خشک کر دیتی ہوں کپڑے سے، ورنہ یہ کہ اس میں زنگ آ جاتا ہے گیٹ پر. تو کوشش یہ کرتی ہوں کہ اس کو بر وقت ہی صاف کر دوں. تو آج میں نے تھوڑا سا بھول گئی تھی تو پھر میں نے دوبارہ آ کے اس کو خشک کیا، کپڑے سے ڈرائی کیا. تو یہاں پہ اقرا اپنے بیئر سے جو ہے کھیل رہی ہیں. انہوں نے بیئر کو اپنا ایسا لگا کسی بیبی کو اپنے گود میں لے رکھا ہے. تو بس یہ بچیوں کی عادت ہوتی ہے. ظاہر سے بچے، ہم نے بھی گڑیا کھیلی بچپن میں، تو بچیاں جب گڑیا کھیلتی ہیں تو اس سے جو ان کو گھرداری بھی آتی ہے. لیکن آج کل کیونکہ دوسرا دور فاسٹ ہے تو آج کل بچیاں گڑیوں کے بجائے بیئرز اور اس طرح کے جو ٹوائز ہوتے ہیں اسٹف ٹوائز اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو بس یہ بچپن میں تو انہوں نے اتنی زیادہ گڑیاں نہیں کھیلنی، تو بس اس کو اب شوق آیا تھا تو میں نے کہا چلو تو اپنا شوق پورا کرو. اور بچے تو ہمارے لیے بچے ہی ہوئیں جب تئی بڑے ہو جائیں. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جو بچوں کی جائز ضرورت ہو یا خواہش ہو وہ ضرور اس کو پورا کروں. تو اس نے اپنی پاکٹ منی جمع کر کے یہ اپنے خود منگوایا تھا. جو تھوڑی بہت کمی بیچی تھی وہ میں نے پوری کر دی تھی. تو یہ بہت اس کو شوق تھا تو میں نے کہا چلو اس میں شوق پورا کرو منگوا کے اس کو. اور یہ اس کو بالکل بچوں کی طرح سے سنبھال کے رکھتی ہے اپنے ساتھ تاکہ میلا بھی نہ ہو. اچھا، یہاں پہ جو ہے اپنے شام میں رات کے ڈنر کے لیے میں دن میں تو میں دال بنائی تھی اور جو کچھ بچا ہوا کھانا تھا تو وہ ہم نے استعمال کر لیا تھا. اچھا ہاں، ایک بات مجھے کرنی تھی کہ اب جیسے جو بھی ہمارا جو کھانا بچتا ہے نا تو اس کو میں کوشش کرتی ہوں کہ اگلے دن اس کو ہر حال میں اس کو استعمال کروں، تاکہ زیادہ باسی کر کے کھانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے فریج میں رکھ کے. تو بس میں یہ کرتی ہوں کہ اگلے دن اس کو فوراً کوشش کرتی ہوں کہ اس کو ختم کروں. اور ورنہ یہ کہ اگر کوئی جانور وغیرہ بھوکے ہو تو آپ ان کو بھی ڈال دیں. اگر آپ کو نہیں کھانا زیادہ پرانا ہو گیا تو پھر آپ یہ کہیں، لیکن اس کو ضائع ہرگز نہ کریں. اس لیے بہت بے برکتی ہوتی ہے اس سے، اور یہ بہت رزق کی ناقدری جو ہے اچھی چیز نہیں ہے. تو بس یہاں میں رات کے ڈنر کے لیے جو ہے یہ ویجیٹیبل رائس بنا رہی ہوں. اس کے لیے بس میں نے یہ چاولوں کو پہلے بوائل کر لوں گی اور اس کے ساتھ جو ویجیٹیبل فرائی کر کے اس کے اندر ڈال دوں گی. تو مکس ویجیٹیبل فرائز یہ رائس ہو جائیں گے اور بہت اچھے مزیدار بنتے ہیں. اور یہ سمپل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ سبزیاں بھی کھانے میں آ جاتی ہیں، ورنہ عموماً بچے سبزیاں اس طرح سے بہت کم کھاتے ہیں. اگر دے بھی دو تو تھوڑی بہت سلاد میں لے لیں گے، ورنہ پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے سبزیاں کم کھائی جاتی ہیں. لیکن یہ سبزیاں جو آج کل اچھی آ رہی ہیں اور یہ بہت فائدے کی ہوتی ہیں ویجیٹیبل.
تو اس کا استعمال تو ضروری کرنا چاہیے. تو بس ساتھ ساتھ ہمارے ڈنر بھی ریڈی ہو رہا ہے. تو اور یہ میں نے کہا کہ آپ سے کچھ اور بھی باتیں کروں گی. اگر چینل کو نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے, اچھے کامنٹس کیجیے. آپ کے کامنٹس اچھے کامنٹس آتے ہیں, کافی حوصلہ افزائی سے ہماری آپ کی اچھے کامنٹس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور آج کل ویڈیو کچھ کافی لیٹ آ رہی ہے میری, اس لیے کہ میں کچھ بزی ہوں گھر میں. سردیوں کے کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ بھی نپٹانے ہوتے ہیں, جیسے کہ لحاف بستر بنانے ہیں, کپڑوں میں دھوپ لگانی ہے, اور جو گرمیوں کے کپڑے ان کو دوسری سائڈ پہ رکھنا ہے, سردیوں کے کپڑے اوپر رکھنے ہیں. تو بس اس طرح کے بہت سارے کام ہیں. پردوں کی دھلائی ہے, بلینکٹ کی دھلائی ہے. بس بہت سارے کام ایسے ہیں سردیوں میں جو دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے کافی مشکل ہو جاتے ہیں کرنا. لیکن بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے. ہمیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے کاموں کو بر وقت کریں, آج کا کام کل پہ نہ ڈالیں. لیکن میں بہت کوشش کرتی ہوں, اس کے باوجود میرے بہت سے کام رہ جاتے ہیں. پھر میں یہ کہ ان کو اگلے دن, پھر میں اگلے چند دنوں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ باری باری سے ان کو میں پورا کرتی ہوں. اور یہ کچن کے کام تو ایسے ہیں کہ جو ڈیلی کے ہی ہیں, کہ کبھی لہسن ادرک ختم ہو رہا ہے تو اس کو چھیل کے اس کو پیس کے رکھنا ہے, کبھی پیازیں چھیلنی ہیں تو ان کو کٹنگ کر کے رکھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی فریزر کی صفائی ہے, فریج کی صفائی ہے, آٹا گوندنا ہے, یہ کرنا, تو مطلب بہت سارے کام ہیں. دالوں کو چیک کرنا ہے کہ ان میں کیڑا نہ لگ جائے. تو یہ کچن کے بس کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتے, ایسا لگتا ہے. یعنی کہ بس اگلے دن پہ چھوڑنے پڑتے ہیں. تو بس میں بھی یہ کرتی ہوں کہ جو جو ضروری کام ہوتے ہیں پہلے ان کو کر لیتی ہوں, اور جو کم ضروری ہوتے ہیں تو ان کو پھر اگلے اس کے رکھتی ہوں. تو بس یہاں پہ ہمارے چاول جو ریڈی ہو گئے, ان کو میں نے سبزیوں میں مکس کر دیا ہے, اور بہت اچھے مزیدار بنے تھے. ہم نے ڈنر میں ہم نے یہی کھائے تھے. تو بس یہیں تک میرا بلاگ تھا, جو چھوٹا سا تھا میرا بلاگ تھا, میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ریگولر بلاگ آئیں. کیسی اچھی لگی ویڈیو, کیسی لگی تو ضرور بتائیے گا, لائک ضرور کیجیے گا. اور پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, میں بھی آپ سب کی دعا کرتی ہوں. اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. فائنلی فی امان اللہ. تھینکس فار واچنگ.